السلام علیکم ناظرین، میرا نام فضل الرحمان ہے اور آپ وائس آف جرمنی سے آج کا پروگرام ورلڈ ٹوڈے دیکھ رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو اپنی پہلی خبر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ پہلی خبر افغانستان کے متعلق ہے، جہاں حالات روز بروز کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دوحہ میں افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں مضبوط پوزیشن ہونے کے باوجود ہم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ غیر ملکی فوج کے انخلاء کے بعد ہم نے بیشتر علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اس وقت ہم میدان جنگ میں مضبوط پوزیشن ہونے کے باوجود حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اندیا دیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے سلسلے میں تیزی آئے گی اور آئندہ ماہ مذاکرات میں تحریری امن منصوبہ بھی حکومت کے سامنے طالبان کی جانب سے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ناظرین، افغان طالبان نے صوبہ قندھار اور پکتیکا کے مزید 13 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے اور مسلح گروپ کی جانب سے مزید پیش قدمی جاری ہے۔ دوسری جانب افغان وزارت دفاع نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ طالبان بہت تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے بہت سے اہم علاقوں پر قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے باوجود افغان فورسز ان کے مقابلے اور ان کی روک تھام کے لیے ہر لحاظ سے تیار ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ طالبان سے مسلسل جھڑپوں میں ناکام ہونے کے بعد افغان سرکاری اہلکاروں نے اپنی زندگیاں بچانے کے لیے تاجکستان کا رخ کر لیا ہے۔ ناظرین، تاجکستان سے آمدہ اطلاعات کے مطابق سینکڑوں فوجی جو افغان حکومت سے تعلق رکھتے تھے افغانستان سے جان بچاتے ہوئے تاجکستان کے سرحد پار کر چکے ہیں۔ ناظرین، دوسری خبر بھی افغانستان سے ہی شامل کرتے ہیں، جہاں بگرام ایئر بیس خالی کرنے کے بعد افغان حکومت کی طرف سے امریکی فوج کی لیے شکوہ سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایئر بیس کے نئے افغان کمانڈر نے شکوہ کیا ہے کہ امریکی فوجیوں نے بغیر بتائے رات 3 بجے فضائی اڈہ خالی کر دیا تھا، جبکہ یہاں ہزاروں طالبان قیدی بھی موجود تھے۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان میں امریکہ کے سب سے بڑے فضائی اڈے بگرام ایئر بیس کے نئے افغان کمانڈر جنرل اسد اللہ کوہستانی نے صحافیوں سے گفتگو میں امریکی فوجیوں کے فضائی اڈہ خالی کرنے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کی۔ جنرل اسد اللہ کوہستانی نے امریکی فوج کی اچانک بگرام ایئر بیس خالی کرنے کے سوال کے جواب میں کہا کہ امریکی فوجیوں کے ساتھ دہائیوں تک کام کیا، تاہم امریکی فوج نے فضائی اڈے کو خالی کرنے سے قبل ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بگرام ایئر بیس میں ایک قید خانہ بھی ہے جس میں 5000 سے زائد اسیر موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق افغان طالبان سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں علم ہے کہ طالبان اب شہروں کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں اور خدشہ ہے کہ بگرام ایئر بیس پر بھی حملہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوجیوں کے مقابلے میں ہماری صلاحیت اور استعداد کم ہے، لیکن ہم محدود جنگی ساز و سامان ہونے کے باوجود طالبان کا مقابلہ کرنے اور اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، ہم سے جو بن پڑا کریں گے۔ افغانستان سے امریکی اور غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کا عمل 11 ستمبر تک مکمل ہو جائے گا، جس کے تحت امریکہ نے بگرام ایئر بیس جمعے کو خالی کر دیا تھا۔ یہ افغانستان میں امریکہ کا سب سے بڑا فضائی اڈہ تھا، جسے امریکہ ہی نے 1950 میں تعمیر کیا تھا۔ امریکہ کے بنائے گئے بگرام ایئر بیس پر روس نے 1979 میں قبضہ کر لیا تھا اور بعد میں روسی حمایت یافتہ کابل حکومت نے انتظام سنبھال لیا تھا۔ تاہم 1990 میں یہ مجاہدین کی حکومت کے ہاتھوں میں چلا گیا اور بعد ازاں طالبان کے قبضہ میں آ گیا۔ 2001 سے امریکی فوجیوں نے طالبان سے یہ اڈہ واپس لے کر اس پر قبضہ قائم کیا ہوا تھا۔ اگلی خبر ہے ناظرین نائجیریا سے۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ نائجیریا میں مسلح افراد نے کدونا شہر میں بیپٹسٹ اسکول سے بڑی تعداد میں بچوں کو اغوا کر لیا۔ مسلح افراد موٹر سائیکلوں پر اسکول کی حفاظتی باڑیں توڑ کر اندر داخل ہوئے اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ناظرین، اس حملے کے بعد ریسکیو آپریشن کیا گیا، اس دوران ایک خاتون ٹیچر سمیت 26 افراد کو بچا لیا گیا ہے، تاہم مسلح حملہ آور 40 طلباء کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگلی خبر ہماری انڈونیشیا سے ہے۔ بہت افسوسناک خبر ہے، کرونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویرینٹ کی تباہ کاریاں انڈونیشیا میں جاری ہیں۔ جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے بھارت میں آکسیجن کی شدید کمی ہو گئی تھی، یہی صورتحال اس وقت انڈونیشیا میں جاری ہے۔ اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق جو صورتحال اب سے کچھ عرصہ پہلے بھارت میں تھی کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی تھیں، انڈونیشیا میں بھی افسوسناک صورتحال اس وقت جاری ہے اور جاوا کے سارجیٹو ہاسپٹل میں گزشتہ 2 دنوں میں 63 مریض فقط آکسیجن مہیا نہ ہونے کے باعث انتقال کر چکے ہیں۔ انڈونیشین حکومت نے آکسیجن کی قلت ختم کرنے کے لیے گیس انڈسٹری کو طبی آکسیجن پیداوار بڑھانے کا کہہ دیا ہے۔ انڈونیشیا کے محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق کورونا کی وجہ سے ملک بھر میں آکسیجن کی فی دن
طلب بڑھ کر 800 میٹرک ٹن تک پہنچ چکی ہے۔ انڈونیشیا میں گزشتہ 2 دنوں میں کورونا کے 27,913 مثبت کیسز ریکارڈ ہوئے، جبکہ بالی اور جاوا کے جزائر سمیت دارالحکومت جکارتہ میں ڈیلٹا ویریئنٹ کی روک تھام کے لیے مکمل طور پر ہنگامی لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک اور افسوسناک خبر رشیا سے شامل کرتے چلیں آج کی بلیٹن میں۔ تفصیلات کے مطابق AN-26 طیارہ جس پر 29 مسافر سوار تھے اور وہ لینڈنگ کی تیاری کر رہا تھا، اچانک پیننسولا کے مقام پر اس کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ حکام کا بتانا ہے کہ جہاز جس وقت لینڈنگ کی تیاری کر رہا تھا تو جہاز کی جانب سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق رابطہ نہیں کیا گیا۔ متضاد اطلاعات ہیں کہ جہاز ممکنہ طور پر سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے، جبکہ دوسری جانب اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ طیارہ کوئلے کی کان کے نزدیک گر کر تباہ ہوا ہے۔ طیارے کی تلاش کے لیے 2 ہیلی کاپٹر روانہ کر دیے گئے ہیں۔ طیارے میں شامل 29 افراد میں سے 6 افراد عملے کے اراکین تھے۔ ناظرین، یورپی میڈیا میں اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جہاز فی الوقت لاپتہ ہے اور اس کے متعلق جو مختلف خدشات ہیں وہ صرف اس وقت اندازے ہیں، لیکن کوئی مستند خبر اس بارے میں مہیا نہیں ہو سکی کہ یہ طیارہ کہاں گرا ہے اور اس کا ملبہ ابھی تک مل پایا ہے یا نہیں۔ ہم اس بارے میں آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ ناظرین، اگلی خبر ہم برطانیہ سے لیں گے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کیا ہے کہ 19 جولائی سے برطانیہ میں کورونا کی جو پابندیاں ہیں وہ تقریباً ختم کر دی جائیں گی، اور جو ایک فیملی کا 6 افراد تک ملنے کی جو پابندی تھی اور کسی غیر فرد کے کسی دوسرے فرد کے ساتھ ملنے پر پابندی تھی وہ ختم کر دی جائے گی۔ نیز پبلک مقامات پر جو پابندی تھی سرکار کی طرف سے کہ ماسک پہنے جائیں گے ناک کے اوپر، اس کی پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ البتہ ہر شخص اپنا ذاتی فیصلہ کرنے کا خود مجاز ہوگا کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرے گا یا ماسک کا استعمال کرتا رہے گا اس پر، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ ہر صورت میں ماسک لازمی استعمال کرنے ہیں۔ ناظرین، برطانیہ کے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کورونا کے ساتھ ایسے ہی جینا سیکھنا پڑے گا جیسے کہ ہم فلو کی دوسری اقسام کے ساتھ اب تک جیتے چلے آئے ہیں، اور اس کے متعلق ہر شخص کو انفرادی طور پر فیصلے کرنے ہوں گے۔ یاد رہے کہ برطانیہ میں 1,13,000 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئی ہیں، اور برطانیہ میں اس وقت یہ بھی ہم بتاتے چلے جائیں کہ تقریباً 65% سے زائد افراد وہ ہیں جن کو کورونا کی دونوں ویکسینز لگ چکی ہیں، جبکہ 85% سے زیادہ افراد وہ ہیں جنہیں کورونا کی ویکسین کا پہلا حصہ لگایا جا چکا ہے۔ اور شاید یہ وجہ ہے کہ حکومت برطانیہ یہ سمجھتی ہے کہ عوام کی زندگیاں بنیادی طور پر اس وقت محفوظ ہو چکی ہیں اور اس کے بعد اب عوام جو ہیں وہ آپس میں گھل مل سکتے ہیں۔ اسی طرح جو یورپین فٹ بال کپ کا فائنل ہوگا اس میں اسٹیڈیم کے اندر 60,000 سے زائد افراد کو داخلے کی اجازت دی گئی ہے اور ٹکٹس فروخت کے لیے ان کی فروخت جاری ہو چکی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ برطانیہ سے خبر تھی۔ پاکستان کے حوالے سے ہم بتا دیں کہ پاکستان میں کورونا کی صورتحال، ناظرین اسی کے ساتھ ہم پاکستان آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کیسز کی صورتحال دنیا کے باقی ممالک کی نسبتاً بہت بہتر ہے، اور پاکستان میں بھی ویکسین کا عمل تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ پچھلے دنوں 25 لاکھ سے زائد جو امریکن ویکسین ہے موڈرنا، اس کی خوراکیں پاکستان میں درآمد کی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چائنیز ویکسین ہے وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کا افراد کو لگائی جا چکی ہے، اور اس کے بعد امید ہے کہ پاکستان بھی بہت جلد اس کورونا کے کرائسس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا بلیٹن۔ آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ روزانہ آنے والے بلیٹن اور ہفتے میں 1 یا 2 بار جو ہم مہمانوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں آپ ان کی گفتگو سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، رحمت شاہ آفریدی صاحب کا اگلا انٹرویو اگلے ہفتے ہم پیش کریں گے۔ آپ اگلے ہفتے افغانستان کی صورتحال پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ وہ ایک مستند شخصیت ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ اگلے ہفتے ہمارا ان کے ساتھ انٹرویو ضرور دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔